بنانا چاہے اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. اور عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے. جھکنا سیکھ لے. میرے نبی نے فرمایا جھکنے کی عادت ڈال لے، اللہ زمانے میں عزت کے تاج پہنائے گا. سبحان اللہ. السلام علیکم. جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے. سبحان ربی العظیم کی تسبیح کا اس قدر ثواب پاتا ہے کہ جیسے اس نے تمام آسمانی کتابوں کو تلاوت کیا ہو. اس میں توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی اور تمام قرآن شریف بھی. جب رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو رحمان و رحیم اس نمازی کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے. شرح اربعین نودیہ. بندہ سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا قرب اور کسی عبادت میں حاصل نہیں ہوتا. بس اس میں دعا زیادہ مانگا کرو. مسلم شریف میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتے ہو، میری مدد کرو سجدوں کی زیادتی کے ساتھ. اللہ کے نزدیک بندے کی سب سے پیاری حالت یہ ہے کہ وہ سجدے میں پڑا ہو اور اس کا منہ خدا کے سامنے مٹی پر رکھا ہو. آدم علیہ السلام کا بیٹا جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا اور بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر کے جنت خرید لی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی اس کے جہنم کا مستحق ہوا. جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کو تمام جنات و انس کے شمار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. میدان رضی اللہ بن تعالیٰ رضی اللہ سے کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صبان رضی اللہ سے ملاقات کی. ان سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کے بعد میں بلا تکلف جنت میں داخل ہو جاؤں. اس سوال پر آپ خاموش رہے. دوسری مرتبہ دریافت کیا، آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ دریافت کیا، تب آپ نے فرمایا کس کی بابت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم کر لو اپنے اوپر اللہ کے واسطے زیادہ سجدے کرنے کو، کیونکہ تیرے ہر سجدے کے حوض میں ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور ایک گناہ معاف فرمائیں گے. مسلم شریف میں آیا. اتحیات میں جو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، حضرت نافع رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور آپ اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے کہ آنکھ سے انگلی کو دیکھتے رہتے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اشارہ کرنا شیطان پر زیادہ سخت ہے تلوار اور نیزہ مارنے سے. مسند امام احمد رحمۃ اللہ. درود شریف کا مطلب ہے کہ اللہ کی برگاہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت طلب کرنا، جو رحمت دینی و دنیاوی بلائی کو شامل ہو. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک یا دو بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ گواہی دینی آپ کی نبوت کی ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہے، اور اس سے زیادہ درود شریف پڑھنا مسنون و شہر اسلام ہے. قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے مومنہ پر کہ وہ درود بھیجیں اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پارہ 22 کا ترجمہ ہے کہ ہے ایمان والو درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو پورا پورا سلام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر تحیات میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر تحیات میں درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی مجلس میں کئی مرتبہ آپ کا نام نامی سنے تو آپ کے نام کو سن کر ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے۔ اگر نہ پڑھے تو گنہگار ہوگا۔ ہر دفعہ درود بھیجنا مستحب اور باعث ثواب ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی حوض میں 10 نعمتیں 10 گناہوں کی معافی وزا درجے بلند فرماتے ہیں۔ غصائی شریف میں آیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔